بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج کا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ کون سا پیریڈ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ قرآن کا پیریڈ ہے، اور اس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ حروف تہجی اور ان کی آوازیں، اور ہماری کتاب کا نام ہے قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی۔ اس کتاب میں ہم حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک نیا حرف سیکھنے والے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سبق کا ہوم ورک کس کس نے کیا ہے؟ جی، اس میں ایک میچنگ ایکسرسائز بھی تھی اور آپ نے پوئم بھی پڑھنی تھی۔ تو سب نے پریکٹس کی ہے پوئم کی؟ ویری گڈ۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہم نے پچھلے سبق میں کون سا حرف سیکھا؟ شاباش، ہم نے سیکھا قاف، اور اس کی آواز کیا ہے؟ شاباش، اس کی آواز ہے قا، موٹی آواز۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کاف، باریک آواز والا حرف۔ پھر ہم نے سیکھا قا، قاف، موٹی آواز والا حرف جس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ قاف کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، یہ بھی باریک والے کاف کا دوست ہے۔ زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، ان کو ملا کر قاف کی آواز ادا کی جاتی ہے، لیکن کاف کے مقابلے میں قاف کی آواز موٹی ہے، قا۔ اب آپ ان الفاظ میں سے کاف اور قاف کو تلاش کریں۔ ویری گڈ۔ اب آپ ان ساری آوازوں کو باری باری پڑھیں گے۔ الحمدللہ۔ اب ہم آج کا حرف سیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں، اپنے اپنے بیگز سے نکالیں اور صفحہ نمبر 29 کھولیں گے، پیج نمبر 29۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا بھی پڑھیں گے، تو میرے بعد دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اب آپ سامنے اس حرف کو غور سے دیکھیے، بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے۔ اس کا نام ہے حمزہ، اس حرف کا نام ہے حمزہ۔ سب کہیں، اس کا نام ہے حمزہ۔ ویری گڈ، ایک دفعہ پھر سب مل کر اس کا نام پڑھیں گے، حمزہ۔ شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، اس حرف کا نام ہے حمزہ۔ ویری گڈ۔ اور حمزہ کی آواز کے لیے ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک چھوٹی سی کیپ، اور حمزہ کی آواز بولیں گے۔ حمزہ کی آواز ہے آ۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے حروف سیکھے سب کی آوازیں ان کے نام سے بنتی تھیں، جیسے کاف کا، شین شا، صاد صا، قاف قا۔ لیکن حمزہ کا نام مختلف ہے اور اس کی آواز مختلف ہے، یعنی حمزہ کا نام اور آواز آپس میں نہیں ملتے۔ اس کا نام ہے حمزہ، لیکن اس کی آواز ہے آ۔ تو ایک دفعہ اس کی آواز پڑھیں، آ۔ شاباش، حمزہ کی آواز ہے آ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، حمزہ کی آواز ہے آ۔ شاباش۔ تو اس کی نام اور آواز کے فرق کو یاد رکھیے، اس کا نام ہے حمزہ لیکن اس کی آواز ہے آ۔
اب اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 29 پر حمزہ کو تلاش کریں. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ویری گڈ، بالکل ٹھیک تلاش کیا آپ نے. نیلے رنگ کے پھول میں چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک لفظ ہے، میں اس لفظ کو پڑھتا ہوں، آپ پہلی آواز پر غور کریں. یہ کس حرف کی آواز ہے؟ اناناسن. 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 اس لفظ کی پہلی آواز اصل میں حمزہ کی آواز ہے. اناناسن. 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 تو یہ حمزہ کی آواز ہے لیکن اس لفظ کے شروع میں ہمیں حمزہ تو نظر نہیں آ رہا. یہاں پر تو الف ہے اور اس کے اوپر کیپ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ حمزہ بھی کاف کی طرح چہرہ بدل کر آتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حمزہ کیسے کیسے چہرہ بدلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ایک چھوٹا سا حرف ہے اور اس کے سامنے بڑے بڑے حروف موجود ہیں، جیسے الف، واو، یا، قاف، نون، لام، بڑے بڑے حروف. تو حمزہ چھوٹا سا ہے تو یہ بھی نظر آنا چاہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے 3 دوستوں کی مدد سے نظر آتا ہے. الف، واو اور یا، یہ تینوں حمزہ کے دوست ہیں. یہ حمزہ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں. تو الف کے اوپر یا نیچے جب بھی کوئی کیپ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ حمزہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں آ سکتا. جیسے ہی الف کے اوپر کوئی کیپ نظر آئے آپ کو یا نیچے کچھ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے حمزہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس کی آواز حمزہ کی آواز پڑھی جائے گی. جیسے آپ نے اس لفظ میں دیکھا اناناسن، تو الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ حمزہ کی آواز ہے تو الف کے اوپر نیچے کوئی بھی کیپ یا کوئی شیپ آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ ہے. اسی طرح واو اور یا کے اوپر حمزہ، چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ واو اور یا نے اپنے دوست حمزہ کو اوپر اٹھایا ہوا ہے. تو اب ہم واو اور یا کی آواز نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کے اوپر موجود حمزہ کی آواز کو پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیں. حمزہ اپنی پوری شکل کے علاوہ الف، واو اور یا کی مدد سے بھی نظر آتا ہے. الف کے اوپر نیچے کوئی بھی شیپ موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حمزہ ہے اور وہاں پر ہم حمزہ کی آواز پڑھیں گے. اسی طرح واو اور یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پر بھی واو اور یا کے بجائے حمزہ کی آواز پڑھی جائے گی. اب ہم سرگرمی نمبر 1 میں ان شکلوں کو دیکھتے ہوئے حمزہ کی آواز ادا کریں گے. آپ پہلی شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. یہاں پر حمزہ پوری شکل میں نظر آ رہا ہے اپنی قید کے ساتھ، تو ہم حمزہ کی آواز پڑھیں گے پڑھیے. اگلی شکل کو غور سے دیکھیے. یاد ہے نا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ الف کے اوپر نیچے کوئی بھی شیپ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ ہے. تو یہاں پر ہم حمزہ کی آواز پڑھیں گے پڑھیے. اب آپ اگلی شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، تو یہاں پر ہم حمزہ کی آواز پڑھیں گے، واو کی نہیں. یہاں پر کیپ بھی موجود ہے تو ہم پڑھیں گے اگلی شکل کو دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. یہاں پر بھی واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے کیپ کے ساتھ، تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کی آواز ادا کریں گے اگلی شیپ کو غور سے دیکھیے. یہاں پر بھی آپ کو چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے نا اوپر، تو یہاں پر بھی حمزہ کی آواز ہی ادا کی جائے گی. حمزہ اپنی کیپ کے ساتھ موجود ہے تو حمزہ کی آواز پڑھیے اگلی شکل کو غور سے دیکھیے. بہت ہی آسان ہے. حمزہ یہاں پر درمیان میں ہے، دونوں طرف حروف سے مل رہا ہے، تو چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے سب کو، اس کے اوپر کیپ بھی ہے، تو حمزہ کی آواز پڑھیں
اگلی شکل کو غور سے دیکھیے، بہت ہی آسان ہے. یہاں پر بھی ہمیں چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے نا یا کے اوپر، اور اس کے پاس کیپ بھی ہے. تو یہاں پر ہم یا کی آواز نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کی آواز پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو حمزہ کی آواز پڑھیں آ. اگلی شکل کو غور سے دیکھیے، بہت ہی آسان ہے. یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ موجود ہے تو ہم یہاں بھی حمزہ ہی کی آواز پڑھیں گے. حمزہ کی آواز پڑھیے آ. ایک دفعہ پھر ان ساری شیپس کو دیکھتے ہوئے، ان ساری شکلوں کو دیکھتے ہوئے حمزہ کی آواز ادا کیجئے. آ آ آ آ آ آ آ آ. تو آپ نے حمزہ کی مکمل شکل کو بھی پہچان لیا اور یہ بھی پہچان لیا کہ حمزہ اپنے 3 دوستوں الف، واو اور یا کی مدد سے بھی نظر آتا ہے. تو اب آپ الفاظ میں سے حمزہ کو تلاش کر کے اس پر سرکل کریں گے. تو پہلے لفظ کو غور سے دیکھیے، سرگرمی نمبر 2 میں انت، انت، انت. بہت ہی آسان ہے، اور یہاں پر تو ایک نہیں بلکہ 2 حمزہ ہیں. شروع میں حمزہ پوری شکل میں موجود ہے اور اس کے بعد الف کے اوپر ایک کیپ ہے، تو یہ بھی حمزہ ہے. دونوں پہ سرکل کریں گے کیونکہ دونوں حمزہ ہیں. اگلے لفظ کو دیکھیے، سأل، سأل، سأل. کہاں پر ہے حمزہ کی آواز؟ بہت ہی آسان، درمیان میں. وہاں پر چھوٹا سا حمزہ نظر بھی آ رہا ہے تو اس کے اوپر سرکل کریں گے. اس لفظ میں اور کون کون سی آوازیں ہیں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں؟ ویری گڈ. سین کی آواز سا شروع میں، اور آخر میں لام کی آواز لا. پیارے بچوں، آپ نے سرگرمی نمبر 2 میں باقی الفاظ میں سے حمزہ کو تلاش کر کے اس پر سرکل کرنا ہے. آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا، چھوٹا سا شرارتی سا حرف. اس کا نام ہے حمزہ، لیکن اس کی آواز ہے آ. اور حمزہ اپنی مکمل شکل کے علاوہ اپنے 3 دوستوں کی مدد سے بھی نظر آتا ہے، الف، واو اور یا. یہ تینوں دوست حمزہ کی مدد کرتے ہیں. واو اور یا حمزہ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی شیپ یا کیپ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی حمزہ ہے، اور وہاں پر حمزہ ہی کی آواز پڑھی جائے گی آ. اور حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان. گلے کے شروع سے یہاں سے حمزہ کی آواز ادا ہوتی ہے آ. جہاں سے گلا شروع ہو رہا ہے نا، بالکل یہاں سے آ. بہت ہی آسان ہے. آ، گلے کے شروع سے آ. پیارے بچوں، آپ نے ہوم ورک میں سرگرمی نمبر 1 میں دوبارہ سے حمزہ کی تمام شکلوں کو دیکھتے ہوئے حمزہ کی آواز ادا کرنی ہے، اور سرگرمی نمبر 2 میں سے باقی الفاظ میں سے حمزہ کو تلاش کر کے اس پہ دائرہ لگانا ہے، سرکل کرنا ہے. آخر میں ہم دعا کے ساتھ سبق کا اختتام کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.